وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، عیاں کر اپنے آصف پہ جہاں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رون کے محفل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب زیدہ مجدہ، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خانوال کی سرزمین پر آج شہدائے ختم نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے اور محمد انعام اللہ جٹ صاحب کے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں جس قدر خوبصورت انتظامات ہیں اور نہایت عمدہ جذبات ہیں، خصوصی طور پر دو بڑی امتیازی جہتیں اس میں موجود ہیں۔ ایک تو
پنجابی میں لیا ہوا ہے، عربی زبان میں لاکن ہے یا لاکن نہ ہے، اس سے ہم نے لیکن استعمال کیا ہوا ہے، اور اس کا اردو زبان میں بھی وہی کردار ہے جو عربی میں ہے۔ یہ آتا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کیا ہوتا ہے کہ لیکن سے پہلے جو کلام ہے اس کو سننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مخاطب کو کوئی وام پڑ رہا ہو، تو لیکن استعمال کر کے اس وام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی گاڑی میں دو بندے سوار تھے، خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ بڑا سخت ہوا اور خبر آ گئی، زید اور عمر دونوں سوار تھے، اور خبر آ گئی کہ زید تو جاں بحق ہو گیا، تو وام پڑا کہ پھر تو جب اکٹھے تھے تو عمر بھی جاں بحق ہو گیا، تو خبر دی گئی لیکن عمر زندہ ہے، زید تو جاں بحق ہو گیا لیکن عمر زندہ ہے۔ جب دو دوست اکٹھے ہمیشہ جائیں جلسوں میں اور اعلان ہو جائے کہ خالد اور ناصر، آج جلسے میں خالد نہیں آیا، تو لوگوں نے سنا پھر تو ناصر بھی نہیں آیا ہو، یہ تو ہر وقت اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو اعلان ہوا لیکن ناصر آیا ہے۔ تو لیکن سے پہلے یعنی کلام لیکن آتا ہی اس وقت ہے کہ جب مخاطب کو کوئی وہم پڑ رہا ہو، لیکن سے اس وہم کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں روزانہ، یعنی جو کوئی چارہ کاٹنے والا ہے وہ بھی اگر استعمال کرتا ہے تو اگرچہ وہ اصطلاح کو نہ جانتا ہو کسی مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوئی بھینس کا دودھ نکالنے والا ہے جو بتائے گا کہ وہ فلاں نے تو آج دودھ نہیں دیا لیکن دوسری نے دودھ دیا ہے، جب یہ وہاں پڑھ رہا تھا کہ چارہ تو دونوں کو نہیں ڈالا تو شاید دونوں نہیں دیں گی، اس نے لیکن کے ساتھ وام دور کر دیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ عربی زبان میں جب رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر۔ اب یہاں جو لفظ لیکن اللہ نے استعمال کیا، اس کا فنکشن کیا ہے؟ کیا وام پڑھ سکتا تھا پہلی بات سے سننے والوں کو کہ رب نے اس وام کو دور کرنے کے لیے فوراً لیکن استعمال کیا؟ کیا دو باتیں تھیں جن میں سے ایک کی نفی سے مخاطب دوسرے کی نفی سوچ سکتا تھا، تو رب نے کہا نہیں، دوسری چیز کی نفی نہ سمجھو، وہ تو میں ثابت کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے باپ ہونا اور دوسرا ہوتا ہے شفیق ہونا۔ عمومی طور پر یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے وہ شفقت کا صاحبان بھی ہوتا، جو باپ ہوتا ہے اس کو اولاد کی فکر بھی ہوتی ہے، جو باپ ہوتا ہے اس کو یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کے سارے انتظامات کروں، ان کے کپڑے بھی ہوں، ان کا کھانا بھی اچھا ہو، ان کا بینک بیلنس بھی ہو، رہائش بھی ہو۔ تو رب ذوالجلال نے جب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جب باپ ہونے کی نفی ہوئی تو مخاطب کو وام ہو سکتا تھا کہ باپ نہیں پھر تو شفیق بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ باپ ہوتے تو شفیق ہوتے۔ باپ ہونا اور شفیق ہونا یہ دونوں چیزیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ جب باپ ہونے کی نفی ہوئی تو مخاطب کو یہ وام ہو سکتا تھا کہ پھر شفیق بھی نہیں ہوں گے، تو اللہ نے لیکن استعمال کر کے فرمایا باپ تو نہیں ہے لیکن یہ نہ سمجھنا شفیق بھی نہیں ہے، شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، اور باپ اتنی شفقت نہیں کر سکتا جتنی شفقت رب کے رسول کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، انہیں یہ میسر ہی نہیں آئی سعادت کہ وہ کسی کا کلمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ جن کا نبی ہو ان کی شان کتنی ہوتی ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ شفقت بھی نہیں کرتے۔ شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں۔ کس طرح بڑھ کے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے میں برتری کیا ہے باپ کی شفقت سے؟ برتری یہ ہے کہ باپ کو بتائیں گے تو شفقت ہوگی، اور ادھر کانٹا امتی کو چبھے تو نبی خود ہی شفقت فرما دیتے ہیں۔ شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ باپ محتاج ہے شفقت کرنے میں خبر کا۔ اسے باخبر کریں گے تو شفقت کرے گا، اور اگر اسے خبر ہی نہ ہو، دو کمرے ہیں، ایک میں باپ ہے دوسرے میں بیٹا ہے، اور بیٹے کو کوئی ذبح کر رہا ہے اور باپ کو خبر ہی کوئی نہیں، تو باپ کیسے شفقت کرے گا؟ تب کرے گا جب اسے خبر پہنچے۔ تو باپ کی شفقت تو خبر کی محتاج ہے، خبر کی مرہون منت ہے۔ نبی وہ ہیں جو غلام سے خود ہی باخبر رہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر باپ کو اگر پتا چل جائے کہ میرے بیٹے کو کوئی قتل کر رہا ہے، اور باپ کی کان پٹی پہ کسی نے پستول رکھا ہو، تو اب اس کا چارے نہیں چل رہا خبر کے باوجود، تو باپ ایک مقام پر بے بس ہو گیا۔ مگر وہ رسول وہ ہیں جن کی مٹھی میں اللہ نے ہر اختیار کی کنجی عطا فرما دی ہے۔ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ شفیق بھی نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ مشکل کشا بھی نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ حاجت روا بھی نہیں۔ وہ شفقت میں باپ سے بڑھ کر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جب باپ اپنی پیاری اولاد سے منہ پھیر رہا ہوگا، مگر رسول تو اس وقت بھی امتی کو بلا رہے ہوں گے۔ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ لہذا ایک تو یہ فرق ہوا کہ وہ لوگ بد نصیب ہیں جن کا نبی نہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نبی کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ تو رب ذوالجلال نے عروج کی طرف آگے اپنے کلام کو بڑھایا، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے مزید باغ آگے چلی، فرمایا وہ خاتم النبیین، صرف رسول نہیں آخری نبی بھی ہے۔ اب اس مقام پر اصل جس موضوع کی طرف میں آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، امام رازی نے لکھا کہ اس کلام میں پھر آگے عروج ہے۔ ایک ہے مطلقاً کسی نبی کا امتی ہونا، اور ایک ہے آخری نبی کا امتی ہونا۔ بات کہاں سے چلی؟ فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر صرف رسول نہیں، آخری نبی ہے۔ تو پھر جتنی شفقت یہ کرتے ہیں اتنی کوئی بھی نہیں کرتا۔ مثال دے کر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی اولاد کے چچے بھی ہیں، ماموں بھی ہیں۔ وہ شخص جس وقت
اپنی اولاد کی فکر میں ہوتا ہے تو بالآخر اس کو سہارا بھی نظر آتا ہے کہ میں چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میری اولاد کے چچے بھی ہیں، میری اولاد کے ماموں بھی ہیں، کچھ سہارا چچے بنیں گے، کچھ سہارا ماموں بنیں گے اور ان کا گزارا ہوتا رہے گا۔ لیکن جسے پتا ہو کہ میری اولاد کا سوائے میرے کوئی سہارا نہیں، نہ ان کا کوئی چچا ہے نہ ان کا کوئی ماموں ہے، یہ شفقت کرے گا تو حد درجے کی کرے گا، یہ سمجھتا ہے کہ ان کا سارا بندوبست میں نہیں کرنا ہے۔ تو امام راضی کہنے لگے بلا تشبیہ و تمثیل، جن نبیوں کو پتا تھا ہمارے بعد اور نبی آنے ہیں، پیار وہ بھی غلاموں سے کرتے تھے، مگر ان کے سامنے بات واضح تھی، ہم نہیں ہوں گے تو اور آئیں گے، وہ ان کے دستگیر ہوں گے، وہ ان کے مشکل کشا ہوں گے، وہ ان کی حاجت روا ہوں گے، وہ ان کے لیے سارے انتظامات کریں گے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لہذا ان کے سارے بندوبست میں نے خود ہی کر کے جانا ہے۔ اس بنیاد پر جتنا پیار آپ نے اپنی امت سے کیا اتنا کسی نبی نے نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا بعد میں اور آئیں گے، وہ پیار کریں گے، بعد میں اور آئیں گے، وہ دستگیری کریں گے۔ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کا میں ہی ہوں اور میرے بندوبست پہ یہ چلیں گے، میری روشنی ان کو پہلی صدی میں بھی درکار ہے، 14ویں میں بھی درکار ہے، میرا سہارا ان کو دن کے وقت بھی درکار ہے، رات کے وقت بھی درکار ہے۔ میں ظاہری حیات سے فارغ ہونے سے پہلے ان کے لیے ساری راہوں کو روشن کروں گا، سارے اندھیروں کو ختم کروں گا، ساری بیماریوں کا علاج کروں گا۔ جس بنیاد پر رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، سرکار نے سارے نبیوں سے بڑھ کر اپنی امت سے پیار فرمایا ہے۔ اب اس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مطلب کہ ایک خصوصی کوٹے کی دعا ہے جو رب نے ان کو دی ہے، جب چاہو مانگو، جو چاہو مانگو، جتنا چاہو مانگو، اس دعا کی عوض میں وہ تمہیں ملے گا۔ اگرچہ ان کی ہزاروں قبول ہوتی ہوں، ایک خصوصی کوٹے کی دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سب کو ملی، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، نبیوں میں سے کسی نے بھی وہ دعا بچا کے نہیں رکھی، اپنا حق استعمال کر لیا۔ حق ان کا تھا، استعمال کر سکتے تھے، کوئی مشکل وقت آیا، کہیں عذاب اتروانے کے لیے، کہیں انعام کے نزول کے لیے، وہ دعا مانگ لی ان انبیاء علیہ السلام نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے دیکھو، فرمایا میں نے آج تک نہیں مانگی وہ دعا، اگرچہ روزانہ ہزاروں قبول ہوتی ہیں، مگر میں نے آج تک وہ خاص کوٹے والی دعا نہیں مانگی، اور میں ابھی مانگوں گا بھی نہیں۔ لفظ کیا فرمایا؟ انی اختبات دعوتی، میں نے اپنی خصوصی دعا چھپا کے رکھ دی ہے، استعمال نہیں کی اور محفوظ کی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ دیکھو لفظ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتا لامتی الی یوم القیامہ، فرمایا میں جن کا نبی ہوں ان کا میں نبی اس انداز کا ہوں کہ صرف اب نہیں قیامت تک میرے غلام جائیں گے، تو میں نے کوٹا سب کے لیے رکھا ہے، قیامت کے دن دعا مانگوں گا اور سب کو ایک ہی دعا کے ذریعے جنت لے جاؤں گا۔ انی اختبات دعواتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، اس لیے مفعول لہو ہے شفاعتن، شفاعت کی غرض سے۔ کب؟ کس کی شفاعت؟ 1000 کی، 1 لاکھ کی، 1 کروڑ کی؟
फरमा शफाअतन लिउम्मती इला यौमिल क़ियामा, मैं हूं ताजदार खत्म नबूवत। तो 14वीं सदी वाले भी तो मेरे ही गुलाम होंगे, 15वीं वाले तो मेरे ही गुलाम होंगे, क़यामत तक के मेरे ही गुलाम होंगे। तो मैं एक बार ही दुआ मांगूंगा, बाकी सारी दुआएं तो अपनी जगह, ये एक दुआ ही मेरे हर गुलाम को जन्नत ले जाएगी। उन पर अगर हर घड़ी में लाखों जाने भी उम्मती निसार करे तो क्या सरकार के प्यार का कोई हक दे सकता? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यार किया। आप देखो, सारे नबियों को अपनी उम्मतों से प्यार था। अगर एक सच्चा उस्ताद हो उसको अपने शागिर्द से प्यार होता, और कभी हो सकता है हकीकी औलाद से इतना ना हो जितना शागिर्द से है। एक खालिस पीर, एक मुखलिस मुरीद से हो सकता है अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करता हो। तो जब एक पीर का अपनी औलाद, अपने मुरीद से, पीर का अपने मुरीद से और उस्ताद का अपने शागिर्द से गहरा प्यार है, तो नबी का उम्मती से कितना होगा? तो हर नबी का अपने गुलाम से बड़ा प्यार था, मगर दुआ तो किसी ने बचा के नहीं रखी। हर नबी ने मांग ली, किसी ने ये नहीं कहा कि क़यामत के दिन मांगूंगा और क़यामत के दिन भी उम्मत के लिए मांगूंगा। ये फैसला किसी का नहीं, सरकार बयान करके गए। फरमाया सबको मिली, सबने मांग ली, मुझे मिली, मैंने नहीं मांगी। अगरचे बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, अगरचे वो ताइफ का बाजार और वो गज़वा बदर और खंदक और हुनैन, बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, मैंने वो दुआ फिर भी नहीं मांगी। मैंने वो दुआ छुपा के रखी है तो गुलामों के लिए, और सिर्फ पहली सदी के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का फलसफा है कि खत्म नबूवत की वजह से सरकार हमसे वो प्यार करने वाले हैं जो कोई नबी भी अपनी उम्मत से प्यार करने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस अंदाज का प्यार करते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से गुलाम भी मुनफरिद अंदाज का प्यार करते हैं। और वो दूसरी तफसीर है इस आयत की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। एक होता है बाप होना, एक होता है काबिल ताजीम होना। तो ये दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है कि बाप का अदब होता। रब ने फरमाया तुम में से किसी के बाप नहीं, तो वाम पढ़ सकता था, बाप होते तो बड़ा अदब करते, हम बाप होते तो बड़ी ताजीम करते। रब ने फरमाया ताजीम में बाप से बढ़कर है। बाप की बेअदबी से बंदा काफिर नहीं होता, और इनके बाले में मामूली सी मैली सोच से भी काफिर हो जाता है। इस वास्ते यानी इस उम्मत का अपना एक अंदाज है। बुखारी शरीफ में है कि जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे मक्का मुकरमा में खाना काबा के साथ, और फिर हालत नमाज में थे, और कुरैश अपने डेरे पर बैठे थे जहां उन्होंने बैठ के बनाई हुई थी और गप्पे लगा रहे थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो ये तजवीज आई कि फलां महल्ले में एक ऊंटनी ज़बह हुई है, कौन है जो उसकी बच्चेदानी उठा के ले आए? अबू जाल ने ये शरारत सोची, सबसे बदबख्त गया और वो उठा के ले आया। और जब सरकार सजदे में गए तो दोनों कंधों के दरमियान वो नामुनासिब चीज रख दी गई। अब देखो, अल्लाह का एक दस्तूर रहा है सारी उम्मतों में, उम्मतें गड़बड़ करती रहीं, उम्मतों में बीमारियां आती रहीं, रब्बे सुल जलाल उन्हें छोड़ता रहा, मगर जब भी किसी उम्मत ने नबी की तौहीन की है रब ने भून के रख दिया, फिर नहीं छोड़ा गया। और यहां तक कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगों के पट्टे जिन्होंने काटे,
رب نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اب ادھر صورتحال یہ ہے کہ رب کے حبیب ہیں، سب سے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا پیکر عرش سے زیادہ مقدس ہے، اور وہ حالت نماز میں ہیں، حرم میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، اور ان کی بے ادبی توہین کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جنہوں نے کی ہے وہ بیٹھ کے دانت نکال رہے تھے. جالا یحیل بعضهم علی بعض، ایک معنی ہے کہ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے دکھا رہے، دیکھو دیکھو ہم نے کیا کیا. دوسرا یہ کہ ہنس ہنس کے لیٹتے جا رہے تھے. تو ایسے میں کیوں نہ زمین پھٹی، کیوں نہ وہ بندر بنے، کیوں نہ وہ خنزیر بنے. اللہ نے تو کن کہنا تھا، سب کچھ ہو جانا تھا، اور اس کی قدرت کامل ہے. پہلے کن ہی تو کہتا رہا تو بستیاں الٹ جاتی تھیں، اب بھی اس نے کن ہی کہنا تھا تو زمین دھنس جانی تھی. یہ سارے قریش مکہ اس میں نیچے دب جاتے، آگ آتی جل کے راکھ ہو جاتے، یا ایسی صورتحال ہوتی کہ بندر اور خنزیر بن جاتے. مگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا. حالانکہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی توہین پر اگر اتنا بڑا رد عمل آ سکتا ہے تو یہاں تو بہت بڑا اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آنا چاہیے تھا. مگر ایسا کچھ نہ ہوا. بخاری شریف میں جہاں یہ حدیث ہے، 7 والے صفحے میں ہی اس کی حکمت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ زمانہ گزر گیا کہ جب امتوں کا عشق اپنے نبیوں کے ساتھ اتنا پاورفل نہ تھا کہ گستاخوں سے خود بدلا لے. وہاں کہیں آگ آتی تھی، کہیں درس جاتے تھے. اب وہ امت آئی ہے کہ جو اتنا سٹرانگ اور پاورفل عشق رکھتی ہے، جو گستاخوں سے خود بدلہ لے کے دکھائے گی. اگرچہ خسف مصف کے واقعات بعد میں بھی ہوتے رہے، لیکن دستور یہ جاری ہوا، حسن یوسف پہ کٹنگ، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، کیا ہوا؟ بدر میں کاٹے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین. حکمت واضح ہوئی. جب بجلی آ کے جلا کے راکھ کرتی تو صحابہ کو وہ ٹھنڈک نہ ہوتی سینوں میں جو اپنے ہاتھوں سے سر کاٹنے میں ٹھنڈک پڑی تھی. اگر زمین دھنس جاتی تو صحابہ کے دل اتنے ٹھنڈے نہ ہوتے جتنے تب ٹھنڈے ہوئے جب خود تیروں سے، خود کلہاروں سے، خود نیزوں سے ان کو چھلنی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اب یہ نظام جاری کر دیا، یشف صدور قوم مومنین. گستاخوں کو ختم بھی کرنا ہے، اور ختم کروانا محبوب کے غلاموں کے ہاتھوں سے ہے تاکہ ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے رہے. تو یہ یعنی اس طرف سے ادھر تو سرکار نے کرم کیا، تو یہ منتخب امت بھی ایسا پیار کرنے والی ہے کہ پہلا دستور ہی بدل گیا. اب یہ خود عذاب بن کے گریں گے دشمنوں پر، اب یہ خود بدلا لیں گے. یہ اس وقت رب ذوالجلال کی حکمت بخاری کے اس انداز سے ثابت ہو رہی ہے، اور اس کو لفظ وہاں سے مل رہے ہیں. اور وہی بات ہمیں نظر آتی ہے علم الدین شہید میں، وہی عامر عبد الرحمن میں، وہی غازی ممتاز حسین قادری میں، وہی غازی ثاقب شکیل جلالی میں. حسن یوسف پہ کٹنگ، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر حسن خود سامنے تھا. تو پھر ایک بار ایسا ہوا کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. کٹتی تھی نہیں، کٹنگ. حسن یوسف پہ کٹنگ،
کٹی ماضی ہے، کٹی ماضی ہے اور اس میں استمرار نہیں. اگر ہوتا نا کٹتی تھیں تو پھر ہوتا بار بار کٹتی تھیں. اب کیا حسن یوسف پہ کٹی، کٹی کا مطلب ایک بار کٹی، دو بار بھی نہیں، چہ جائے کہ ہزار ہو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر کٹاتے ہیں، مضارع ہے، تجدد ہے، بار بار ہے. ہر دن جب نمودار ہوتا ہے نیا قافلہ غازیوں کا تیار ہوتا ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر حسن لائیو سامنے ہو تو نذرانہ انگلی کا ہے، ادھر لائیو ہو تو کیا بنے؟ نام پر ہی سر دینے کو تیار پھرتے ہیں. ادھر لائیو پر نذرانہ انگلی کا ہے، ادھر نام پر بھی نذرانہ سر کا ہے. انگلی کا رواج ہی نہیں چلا، جو بھی پیش کرتا ہے سر پیش کرتا ہے. حسن یوسف پہ کٹیں، کٹیں کیا بے خبری میں کٹ گئیں، پتہ ہی نہیں چلا کٹ گئیں. یہ کٹیں کے معنی میں ہے، کٹیں. اگر ان میں سے کسی کا امتحان ہوتا کہ انگلی آگے کرو کاٹ کے حسن یوسف علیہ السلام کا نذرانہ دینا ہے تو شاید ایک بھی تیار نہ ہوتی. ان عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، بے خبری میں کٹ گئی. اور ادھر سر کٹاتے ہیں. دیکھو امام کا کلام، کٹی میں بے خبری ہے اور کٹاتے میں ممتاز قادری نظر مان کے نکلتا ہے. سر کٹاتے ہیں، ارادہ کر کے جاتے ہیں، بے خبری میں نہیں، بائی چانس نہیں، اپنے ارادے سے، ہوش و حواس سے نظر مان کے نکلتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ پتا چلا کہ اس امت کو رب ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وابستگی عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس امت کا کوئی جواب نہیں. رب نے انہیں بلا وجہ سردار نہیں بنایا، یہ شروع سے کام ہی سرداروں والے کرتے آئے ہیں. پھر ختم نبوت کی وجہ سے عشق ہمہ جہت ہوا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایک نبی کے بعد بھی نبی آ سکتے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے بھی نبی ہو سکتے تھے. عشق بٹ جاتا تھا، محبت تقسیم ہو جاتی تھی اور چاہت کی قبلے بدل جاتے تھے. ایک شہر والے کسی کی آمد کو مرحبا کہیں، دوسرے والے اپنے نبی کی آمد کو مرحبا کہیں. ایک قوم کسی کی آمد کا جشن منائے، دوسری قوم کسی کی آمد کا جشن منائے، عشق بچ جائے، محبت تقسیم ہو جائے. مگر 12 ربیع الاول شریف کو وہ آئے جن کے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا نہیں تھا اور جن کے بعد بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا. تو رب نے کہا اب جس نے کہنا ہے انہیں ہی مرحبا کہنا ہے، جس نے جھنڈا لگانا ہے تو ان کا ہی لگانا ہے، جس نے پیار کرنا ہے ان سے ہی کرنا ہے. یہ ہمہ جہت یونیورسل عشق کائنات کو 12 ربیع الاول شریف کو ملا اور یہ عشق پوری کائنات میں ہر طرف اس لیے تقسیم ہوا کہ محبوب آئے تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. نہ ہوتے ہوئے کسی اور کی کو محبت کا قبلہ بنایا گیا، نہ بعد میں کو بحیثیت نبی آ سکتا تھا. اس بنیاد پر ختم نبوت کے عقیدے نے اس کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق دیا کہ اقبال کہنے لگے آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے ہے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اور بریلی کے تاجدار کہنے لگے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اس کی دلیل میں قرآن مجید سے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ استدلال ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو طبرانی نے موجم کبیر میں ذکر کیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کے بھیجا. یہ ہے
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا. قرآن نے یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا وما ارسلنا من رسول الا بألسنۃ اقوامہ. لفظ قوم بھی واحد ہے, لفظ لسان بھی واحد ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. تو حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی جھلک یہاں سے یہ پیش کی. کہنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رسول صرف ایک ہی قوم کا رسول ہوتا تھا, چونکہ لفظ قوم بھی واحد ہے اور لفظ رسول بھی واحد ہے. تو کوئی رسول دو قوموں کے رسول بھی نہیں ہوتے تھے. چہ جائے کہ لاکھوں قوموں کے رسول ہو. مبارک ہو ختم نبوت کے فیضان والوں. جب ہمارے آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کہ محبوب چونکہ آپ ختم نبوت کی شان والے ہو تو ہم نے آپ کو کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ ختم نبوت کے متوالے کے لیے پوری کائنات کا اس کو سہارا حاصل ہے کہ میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ تو پوری کائنات ہے. میں اکیلا نہیں, میرے نبی تو ساری قوموں کے نبی ہیں. ہر علاقے کے لیے, ہر مزاج کے لیے, ہر رنگ کے لیے, ہر نسل کے لیے. اس بنیاد پر یعنی تاریخ انسانیت میں کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس کی کائنات میں اتنے ریلیشن ہوں جتنے تعلق رب نے اس امت کو عطا فرما دیے ہیں ختم نبوت کی برکت سے. اب اس میں یہ رب ذوالجلال نے اس امت کے اس انداز کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بنیاد پر فضاؤں کو, ہواؤں کو, صحراؤں کو, کائنات کے ہر چپے کو اس امت کا ہمدرد بنا دیا. دیکھو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ سے سننا, سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جسے میرے رسول ہونے کی خبر نہ ہو, جسے میرے رسول ہونے کا پتہ نہ ہو. آگے استثناء کس کا کیا؟ جنوں اور انسانوں میں جو کافر ہیں ان کے سوا باقی ساری کائنات ہی مجھے آخری نبی تسلیم کرتی ہے. ساری کائنات, یہ سرکار کے لفظ ہے حدیث کے. تو یہ عشق اہل سنت کی پہچان ہے. اسی حدیث کی روشنی میں کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے, وہ آسماں بھی سنی ہے, جلوائے خورشید سنی, کہکشاں بھی سنی ہے, قطرائے شبنم بھی سنی, باغباں بھی سنی ہے, لفظ کی تاثیر سنی, داستان بھی سنی ہے, مایہ ملت بھی سنی, نگاہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. لہذا سنی ختم نبوت کی وجہ سے امن عالم کا نمائندہ ہے. ہم سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی بیری کا درخت کاٹ جائے بلا وجہ, چونکہ یہ ساری کائنات ہماری رازدان ہے, ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے, یہ ہمارے سپورٹر ہیں. اور یہی تو وجہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ زمانہ آئے گا, یہ ختم نبوت کا شیڈول دیتے ہوئے فرمایا جب ارض مقدسہ میں میرے غلاموں کی خلافت کا جھنڈا لہرائے گا. یعنی بیت المقدس میں, بیت المقدس کے اندر میرے غلاموں کا جھنڈا لہرائے گا. یہ جو فتح ہے حضرت عمر ہے اس کی بات نہیں, یہ جو صلاح الدین ایوبی کی فتح اس کی بات نہیں. یہ حدیث میں واضح اشارات ہیں کہ یہ بعد کے زمانے کی فتح ہے کہ جس میں امت غالب آئے گی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا انقلاب آ جائے گا. اور یہ جو لبیک کی صدائیں آج ہر طرف گونج رہی ہیں یہ قافلہ اسی طرف ہی جا رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ درخت بھی بولیں گے, یہاں تک کہ پتھر بھی بولیں گے. کیا کہیں گے؟ یا مسلم
हाजा यहूदी वराई फक्तलहू, اے مسلمان تو کہاں پھر رہا ہے؟ یہ یہودی تو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو تو قتل کیوں نہیں کر رہا؟ درخت بولیں گے، پتھر بولیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ یہودی چھپا ہے پیچھے، آؤ مسلمانوں اس کو قتل کرو۔ لیکن یہ تب ہوگا جب مسلمان خود یہود سے نفرت کریں گے۔ اور اگر الریاض میں ٹرمپ کو بلا کر، اس کے یہودی داماد کو بلا کر شاہ سلمان سارے مسلمان حکمرانوں کے اس کے ہاتھوں پہ بیعت کروا دے اور 2 ارب کی تلوار دے، اور اس کے اعزاز میں کلمے والا جھنڈا لہرائے، اور اس سے دوستی یوں ظاہر کرے کہ اس کی بیوی سے بھی ہاتھ ملائے، اور حرم کے گونگے مفتی چپ کر جائیں، اور کسی کو آیت پڑھنے کی توفیق نہ ہو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا۔ اللہ فرماتا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو انہوں نے بڑی دعوتیں کی اس کی، مگر اس نے قبلہ اول لکھ کے دے دیا یہود کو۔ تو جب خود اندر سے ایسی صورتحال ہوگی تو آپ پتھر کیسے بولیں گے؟ آپ درخت کیسے بولیں گے؟ ہاں، جس وقت امت مسلمہ کے مرکز میں اور ہر طرف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں غالب آ جائیں گی تو سرکار فرماتے ہیں سوائے غرقد کے درخت کے۔ کون سے درخت کے؟ غرقد کے درخت کے۔ ہر درخت بولے گا، ہر درخت بولے گا، یہ شیشم، یہ کیکر، غرقد کے درخت کے سوا ہر درخت بولے گا اے سنی یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، غرقد کا نہیں بولے گا۔ پھر یہاں بھی سے تو پتا چلا کہ یہ صرف ہمارا شاعرانہ خیال نہیں، شیشم بھی سنی ہے، کیکر بھی سنی ہے۔ اس وقت اس انداز کے اندر غرقد کے سوا ہر درخت بول پڑے گا، ہر پتھر بول پڑے گا۔ تو یہ تحریک ختم نبوت کی اس کائنات کے امن کی دلیل ہے، اور یہ وفا پورے زمانے میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت خیبر فتح ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کی فتح کے وقت آپ کے سامنے ایک دراز گوشت پیش کیا گیا، گدھا مبارک کالے رنگ کا تھا، لیکن سرکار عاشقوں کو پہچانتے ہیں خواہ وہ کسی روپ میں ہو۔ فَكَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس سے گفتگو شروع کر دی، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، کہ اللہ نے میرے جد اعلیٰ کی نسل سے 60 گدے پیدا کیے، من نسل جدی، یعنی 60 گدے 2-4 سالوں میں یا 10-20 سالوں میں نہیں، کئی نبیوں کے زمانوں میں پشت در پشت 60 گدے پیدا ہوئے۔ کلہم لم یرکبہم الا نبی، اس دراز گوش نے کہا ہماری سپیشلائزیشن یہ ہے کہ ہماری پشتوں پہ صرف نبیوں نے سواری کی ہے۔ یہ اپنی شان اس دراز گوش گدھا مبارک جو ہے اس نے سرکار کے سامنے بیان کی، اور پھر اپنا عقیدہ بیان کیا۔ افسوس ہے جو انسان ہو کے ختم نبوت کو بھول جائیں، افسوس ہے جو انسان ہو کے ختم نبوت کے باغی اور غدار بن جائے۔ اللہ نے تو تاجدار ختم نبوت کا پتہ کائنات کے ذرے ذرے کو عطا فرما دیا ہے۔ اب وہ دراز گوش اپنے کس عقیدے کا اظہار کرتا؟ آج اگر ہم قادیانی کو گدھا کہیں تو شاید کوئی کہے کہ آپ نے انہیں گدھا کہا۔ ہماری حکومت جس طرح کے ادارے بنا کے ہمارے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کہ تم نفرت والی تقریریں کر رہے ہو، تم نے قادیانیوں کو گدھا کہہ دیا۔ میں نے کہتا ہوں گدھے سے تو پوچھو، وہ مجھے اجازت دیتا بھی ہے کہ میں انہیں گدھا کہوں؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ گدھے نے کیا کہا؟ اس نے کہا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرو کا، میرے نبی گدھا ضرور ہوں مگر میں قادیانی نہیں ہوں۔ کیا عقیدہ ہے؟
کیا لم یبقا من نسل جدی غیری، جو ہم 60 گدھے تھے نبیوں کے خادم، ان میں سے صرف میں باقی رہ گیا ہوں، باقی سب نبیوں کی خدمت کر کے چلے گئے ہیں. ولا من الانبیاء غیروں کا، اور نبیوں میں آپ آخری ہیں. ان خدمت گزار گدھوں میں میں آخری ہوں، نبیوں میں آپ آخری ہیں. یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد. آپ دیکھیے، میں ایک گدھے کی زبان سے نکلی حقیقت پیش کر رہا ہوں. گدھا تھا مگر غدار ختم نبوت نہیں تھا. کہتا میں تو آپ کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے قد کنت اتوقع ان ترکبنی، کہ میں نے بڑی دیر انتظار کیا کہ محبوب کبھی تو میری پشت پہ بیٹھو گے. یہ ماضی استمراری ہے. کنت اتوقع، اتوقع یہ توقع سے بنا ہے. یہ تم روزانہ لفظ بول، توقع ہے کہ جلسہ ہوگا، توقع ہے کہ وہ آئے گا. تو کہتا کنت اتوقع ان ترکبنی، میں توقع کرتا تھا، یعنی بار بار. اگر ایک بار بھی کی ہوتی اس نے سرکار کی تمنا تو ہم ممبروں پہ اس کو سلام کرتے. وہ تو کہتے میں بار بار انتظار کرتا تھا کہ آپ مجھ پہ رونق افروز ہوں گے. وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، کہ محبوب یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے بڑی قربانیاں دینی پڑی. یہ سبق میرے لیے، آپ سب کے لیے، اس جہاں میں ختم نبوت کا پرچم لہرانے کے لیے. آج ہم کسی کو کہیں کہ قادیانی سے ہاتھ ملاؤ گے تو سرکار ناراض ہو جائیں گے. کل کس منہ سے سرکار سے مسافے کی توقع رکھتے ہو؟ ادھر تو ایک جانور تھا اور اسے صرف توقع تھی، یقین بھی نہیں تھا کہ سرکار نے ملنا ہے. اس نے اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی. تو روز اپنا گھر پلید کیوں کرواتا ہے، اپنا ہاتھ پلید کیوں کرواتا؟ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، کاروبار کی مجبوری ہے، رشتہ داری کی مجبوری ہے، شادی بیاہ کی مجبوری ہے. ارے ہم جدھر جائیں جدھر آئیں، ایک بے زبان جانور رسی سے باندھا ہے. کہتا قد کنت قبلک لرجل یہودی، محبوب عاشق میں آپ کا تھا، گدھا میں یہودی کا تھا. یہ جنگ ہو گئی. تھا میں یہودی کا اور عشق میں نے آپ سے کیا تھا، اور میرے عشق نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنی پشت پہ پلید کو نہیں بیٹھنے دینا. دیکھو باغیرت حیوان، عشق سرکار کا کائنات میں پھیلا کیسے ہے. گدھا ہو کے اس نے فیصلہ کیا، حالانکہ صرف توقع تھی کہ شاید امید ہے کہ مجھے مل جائیں اور میری پشت پہ بیٹھیں. اس نے کہا میں پہلو بندوبست تو پورا کروں. فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے. بن گیا جس دن مکان خود ہی مکیں آ جائیں گے. آج کا نوجوان اگر فلمیں دیکھے اور کنجریوں کے ڈانس دیکھے اور پھر کہے کہ محبوب تو آتے ہی نہیں، تو اس گدھے سے تو سبق سیکھو. وہ بڑے پاک محبوب ہیں، گندی آنکھوں کے شیشوں میں نہیں آتے. فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے. بن گیا جس دن مکان خود ہی مکیں آ جائیں گے. اس دراز گوش نے کتنا اہتمام کیا. کہتا ہے قد کنت قبلک لرجل یہودی، تھا میں یہودی کا. وقد کنت اعصر به عمدا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا میں جان بوجھ کے پھسل کے اس کو گرا دیتا تھا. دیکھو اس کا انداز. کچھ گدھے ستاتے ہیں کمہاروں کو اور کچھ گدھے بتاتے ہیں وفاداروں کو. اس نے طے کیا تھا کہ میں نے یہودی کو نہیں بیٹھنے دینا. اور یہ فلسفہ آج کچھ انسانوں کو سمجھ نہیں. وہ کہتے ہیں 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، ایک جیسا ہی بندہ ہے. گدھے نے کہا ہاتھ پاؤں سے مواصلت نہیں ہوتی.
गदा हो के कद कुंत कबला कल राजुलन यहूदीजन वकद कुंत आसुर भी आमादा। वो जब भी बैठता था मैं जानबूझ के फिसलता था, उसको नीचे गिरा देता था। महबूब वो मुझे छोड़ता नहीं था। कान युजीओ बतनी, वो मुझे चारा नहीं डालता था कि तूने बैठने नहीं दिया, मैंने चारा नहीं डालना। कहते मैं भूखा रहता था, वो फिर बैठने लगता था, मैं फिर गिराता था। वो मुझे पानी नहीं पिलाता था। आज का आशिक अगर तहरीक खत्म नबूवत में थाने या जेल में बंद हो जाए और उसे रोटी न मिले और वो शिकवे शुरू कर दे, तो उसे तो फिर गधे से सीखना चाहिए। वो गधा भूख काटता रहा, प्यासा रहा, और सिर्फ यही नहीं, कहता वह यद्रिबु ज़हरी, वो मेरा यहूदी मालिक मुझे डंडे पुश्त पे मारता था। मेरे नबी मैंने डंडे खाए हैं, मगर मैंने पलीद को अपनी पुश्त पे नहीं बैठने दिया। देखो क्या सबक है। हैवानों ने खत्म नबूवत पर कैसे पहरा दिया। हमारे लिए काबिल रश्क है उनका किरदार। जिस वक्त यहां तक बात पहुंची तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल पड़े, फरसम्मैतु का याफूर, मैंने तुझे नाम का तोहफा दिया, मैंने तुम्हारा नाम याफूर रख दिया है। याफूर नाम रखने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा इनाम क्या दिया, फरमाया या याफूर, नाम रख के फिर आवाज दी। हालांकि वो सामने तो खड़ा था, लेकिन ये बुलाना प्यार के लिए था। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या याफूर, तो जवाब क्या था, कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फजल है आज भी अहले सुन्नत इसी रास्ते पे कायम है। जब भी खत्म नबूवत पे पहरा देने की बात आई तो अहले सुन्नत बरसरे मैदान निकले। वरना जब मिर्जा कादियानी था तो उधर मोहम्मद हुसैन बटालवी उसके चरणों में चल रहा था, और जब खत्म नबूवत पे 2 अक्टूबर को हमला हुआ तो साजिद मीर भी उसी चरने में चल रहा था जहां कभी इनका बड़ा मोहम्मद हुसैन बटालवी चरा था। लेकिन जिन्होंने उस वक्त मिर्जा कादियानी को लगाम की थी, उनके रूहानी बेटे आज भी बरसरे मैदान निकले हैं। और फिर जो शाम जामे शहादत नोश कर गए, करोड़ों सलाम उन माओं को कि जिनके बेटे खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए शहीद हो गए। ये खून जो टपका मक्तल में इस उम्मत के फरजानों का, ये खत्म नबूवत के आशिक रुख मोड़ गए तूफानों का। ये खत्म नबूवत के आशिक रुख मोड़ गए तूफानों का। यानी एक बार फिर बातिल को ये पता चल गया है कि ये जान तो दे सकते हैं मगर खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये राह मोहब्बत के राही दामाने शहादत के कंबल, ये पूछते हैं सुल्तानों से क्या जुर्म था हम परवानों का। इस्लाम के जज्बे से पाया ये मुल्क मदीने वालों ने, तुम कैसे रास्ता रोकोगे मुमताज के इन मस्तानों का। शहादतों का ये खून जो अब इस तहरीक में शामिल हो चुका है, ये एक नया सफर है। जायद हामिद का इस्तीफा और उस जैसे हजारों के इस्तीफे किसी एक शहीद के लौह का बदला नहीं हो सकता। वो 20 शुहदा, उनका खून इन यजीदी हुक्मरानों को ले डूबेगा, इनका नामो निशान भी मिट जाएगा और खत्म नबूवत के झंडे हर हर चप्पे पे इंशाअल्लाह लहराते रहेंगे। जब ही खत्म नबूवत का फरेरा लहलहाता है, मुझे हर कतराए खूने शहीदा याद आता है। जब मैं वो तस्वीरें देखता हूं, कोई किसी रास्ते में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है
اور عجیب و غریب صورتحال، ابھی تک تو ہمیں اپنے شہیدوں کے نام نہیں مل رہے. میں جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں ان کے نام لکھ کے لگاؤ اپنے جلسوں میں، مسجدوں میں. وہ ہیرو ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں نام بتاؤ. کہنے والے کہتے ہیں 20 شہید ہو گئے، اور بتانے پہ 6 7 8. کہاں گئے ان کے جسم؟ کہاں گیا خون شہداء؟ کیا اہل سنت کا خون اتنا سستا ہے 5-5 لاکھ کا؟ اہل سنت کا ہر قطرہ خون قیامت تک چہروں کو رخشندگی دے گا اور یزیدوں کی موت کا پیغام ثابت ہوگا. جبھی ختم نبوت کا پھریرا لہلہاتا ہے، مجھے ہر قطرہ خون شہیداں یاد آتا ہے. عدیل و عاشر و سفیان کو دیکھو شہیدوں میں. عدیل، عاشر، سفیان. عدیل و عاشر و سفیان کو دیکھو شہیدوں میں، قبائے خون میں ہر ایک ابھی بھی جگمگاتا ہے. عدیل و عاشر و سفیان کو دیکھو شہیدوں میں، قبائے خون میں ہر ایک ابھی بھی جگمگاتا ہے. یزیدی حکمرانوں کا گریباں ہاتھ میں لے کر، یزیدی حکمرانوں کا گریباں ہاتھ میں لے کر میں پوچھوں گا کہ لاشوں کو کہاں ظالم چھپاتا ہے. یزیدی حکمرانوں کا گریباں ہاتھ میں لے کر میں پوچھوں گا کہ لاشوں کو کہاں ظالم چھپاتا ہے. وہ علم الدین ہو یا کہ میرا ممتاز غازی ہو، وہ علم الدین ہو یا کہ میرا ممتاز غازی ہو، نبی پہ جان جو وارے وہ کیسے بھول جاتا ہے. وہ علم الدین ہو یا کہ میرا ممتاز غازی ہو، نبی پہ جان جو وارے وہ کیسے بھول پاتا ہے. یہ کیسی خاموشی رانا سنا پہ ساد لی تم نے، خطیبان حرم تجھ پہ زمانہ کھلکھلاتا ہے. ابھی وہ 24 پہ بار بار وہ یہی سوال کر رہا تھا کہ تمہارے فلاں مفتی صاحب کیوں چپ ہے، فلاں کیوں چپ ہے، فلاں کیوں چپ ہے. میں نے کہا انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی میں جانا. ہم تو پہرا دے رہے. ہمارے نزدیک ختم نبوت کے 2 حصے نہیں کہ ایک صوبائی ختم نبوت اور ایک وفاقی ختم نبوت. ہمارے نزدیک پوری کائنات میں ایک ہی ختم نبوت ہے. اٹھو ختم نبوت کے تحفظ کا علم لے کر، تجھے اخلاص سے غازی ممتاز پھر بلاتا ہے. اور میں نے خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب کے لیے یہ شعر لکھا جو شیرا والا باغ گوجرانوالہ میں پڑھا. اٹھو ختم نبوت کے تحفظ کا علم لے کر، تجھے اخلاص سے غازی، تجھے اخلاص سے خواجہ حمید الدین بلاتا ہے. نہیں آصف کا جھگڑا ذات کے ذاتی مقاصد کا، نبی کا عشق ہے جو برملا رستہ دکھاتا ہے. اس بنیاد پہ 4 جنوری کو انشاءاللہ لاہور میں داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ ہوگا. شہدائے ختم نبوت کا چیلم ہوگا، جس میں پیر آف گولڈا شریف حضرت پیر سید نظام الدین جامی صاحب اور پیر آف سیال شریف حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب، پیر آف شرک پور شریف حضرت میاں ولید احمد شرک پوری صاحب، پیر آف بکی شریف حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں قائدین رونق افروز ہوں گے. میں اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے، ذرا بیٹھ کے سننا، یہ پیغام بڑا ضروری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. میلاد مناتے وقت سنی ہو، معراج مناتے وقت سنی ہو، 11ویں دیتے وقت سنی ہو، ووٹ دیتے وقت کیوں سنی نہیں؟ اس وقت بھی تو سنی ووٹ دو. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے.
مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ غازی کا، غازی کا، غازی کا، غازی کا، غازی کا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یاد رکھو غازی ممتاز حسین قادری اس ساری بیداری کے روح رواں ہے۔ اور میں نے کافی پہلے جب یہ کہا تھا، بڑے بڑے مفتیان کرام نے مجھ پر اعتراض کیا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا عشق کا معیار قادری، تو انہوں نے کہا کہ زندہ بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور تم اتنا بڑا ان کے لیے بول رہے کہ وہ عشق کے معیار ہیں، اگر کل انہوں نے معافی مانگ لی تو تمہارے لفظوں کا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا میں غیب نہیں جانتا، مگر غازی ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں مختلف افسران کہ یہ تمہاری ملت کے نوجوان جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں تو لگتا ہے انہیں نہ آگ اثر کرے گی نہ لوہا اثر کرے گا، یہ کیا ان کے اندر ہے؟ تو میں ان کو اسی نظم کا شعر سناتا ہوں۔ میں نے کہا میں ولی نہیں ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، میں کہہ رہا ہوں برملا لکبار قادری، میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری۔ یہ سارے ممتاز ہیں، ممتاز نے آنکھیں بند کی ہیں، کروڑوں کی آنکھیں کھول دی ہے، اور یہی اس وقت کا انقلاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بیداری محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔